فواد چودھری صاحب آپ کی جو میڈیا اسٹریٹجسٹ ہے نا، سم ہاؤ آپ لوگ ان کو بٹھائیں آپس میں، ان کا کچھ برین اسٹارمنگ کرائیں، کچھ چیزیں طے کریں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں. 5000 بندے لٹکا کے اور ہر تکلیف سے نجات کا نسخہ بتا کے آپ اپنی میڈیا ٹیم نہیں آگے چلا سکتے. میں آپ سے متفق ہوں، ان کو ایک برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے اور اس طرح کے غیر سنجیدہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے. فواد صاحب کو مشکل میں نہ ڈالیں. نہیں فواد تو دوست ہیں ہمارے، ان کو مشکل میں ڈالیں. نہیں کوئی مشکل نہیں، ہم تو ہمیشہ جو سچ کے نزدیک بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. پی ایم ایل این والوں کو چوکے چھکے اتنے مارتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو نہیں مارے، انہوں نے بڑے پیار سے نکل گئے. یہ اس سے یہی گلا ہے کہ سچائی ہو تو سب کے لیے ہو نا، پھر نظر آئے. نہیں سب کے لیے ٹھیک ہے نا. یہ 5000 آدمیوں میں مجھے لگتا ہے فواد صاحب مجھے بھی نہ شامل کروا لیں. آپ تو جلدی آئیں گے. جلدی آئیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، ملک کے معاملات مہنگائی ٹھیک کریں، مہنگائی لوگوں کو جو آپ نے وعدے کیے اسے پورے کریں. یہ جو کس کی وجہ سے ویسے عمران خان صاحب نے جو ایک بات کی ہے، ندیم صاحب میں اس پہ آتا ہوں، کا تذکرہ کریں. فواد چودھری ٹھنڈے پڑ گئے، جذبہ ٹھنڈا ہو گیا. عمران خان صاحب نے یہ جو ابھی کہا ہے نا کہ میرے اندر، پہلے انہوں نے کہا کہ میں ہائی پاور کمیشن بنانے لگا ہوں اپنے اندر، پھر انہوں نے کہا ابھی آگے ایک آفٹر تھاٹ آگے کہ ان کے اندر نہیں بنے گا. صرف عمران خان یہ کام نہیں کریں گے. عمران خان نے توجہ ہٹانے کے لیے کی. اسی طرح جس طرح عمران خان نے کہا کہ میں یونیورسٹیاں بناؤں گا، میں گھر بناؤں گا، میں لوگوں کو نوکریاں دوں گا. عمران خان نے کتنی بڑی پوزیشن ڈیم بنانے کے لیے لے لی تھی کہ جاؤ پیسہ اکٹھا کرو، اور ایک چیف جسٹس کو بھی ساتھ لگا لیا تھا. وہ لوگوں نے پیسہ دیا، وہ پیسے کا آڈٹ بتائیں گے وہ پیسہ کون کون کھا گیا. وہ پیسہ کہیں گے آج کوئی ڈیم کا نام لیتا ہے. اس بجٹ میں مجھے فواد صاحب بتائے کہ ڈیم کے لیے آپ نے کون سے بڑے پیسے لگائے. جاوید عباسی صاحب کی ڈیم کا تو فیتا کاٹ کے نہیں، فیتا کاٹنا کانٹریکٹ بھی دے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا، تم پڑھتے نہیں نا، تجھے یہ پرابلم ہے. جو ہاں وہ بن چکا ہے اس بجٹ میں بھی سب سے بڑا جو ہے کانٹریکٹ ایوارڈ ہو گیا. اس وزیر کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو گیا. ویسے وہ کانٹریکٹ آپ نے الاٹ کیا تھا. نہیں، کانٹریکٹ ہمارے وقت میں بننے سے پہلے ہو گیا. بننے سے پہلے ہو گیا تھا، آپ نے کیا. نہیں اس وقت یعنی آپ کا جو پروسیس تھا پی ایم ایل این کا، کانٹریکٹر کا جو پروسیس تھا وہ فالٹی تھا. نہیں، بیڈنگ پروسیس شروع ہوا تھا، آ کے کنٹیکٹ اوپن جو ہوا ہے جب آپ کی حکومت ہوئی تو بیڈنگ پروسیس کنٹیکٹ ایک ہی تھا اس میں، دوسرے کو پہلے نکال دیا. اس وقت دیکھا نا، اگر اس کو مل بھی جاتا تو وزیر نہیں تھے نا. اگر ان کو اس وقت مل جاتا تو پہلے مل گیا تھا نا. اچھا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے، اس میں کوئی بہام نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. کانفلکٹ میں اس لیے رہتا ہے، دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ میں ڈیفینیشن بھی حیران ہو گیا ہوں. دیکھیں یا اگر آپ ایکسپرٹ آدمی لگائیں گے تو وہ وہی کام کر رہا ہوگا نا جس پہ آپ لگا رہے ہیں. یہ تھوڑی ہے کانفلکٹ تو یہ ہے کہ وہ آیا ہے، اس کے بعد وہ فیصلے لے رہا ہے جو اس کے کاروبار کو ممد و معاون ہے، اس میں ترقی دے رہے ہیں، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا. یہ تو نہیں اگر آپ فار ایگزامپل آپ کہیں جی یہ فلانا بندہ انرجی میں کام کرتا ہے تو یہ ایکسپرٹ ہے اس کا، تو اس کو آپ نہیں لگائیں گے. خان صاحب کی سپیچز 101 ہیں کہ آپ حکومت میں رہ کے کاروبار نہیں کر سکتے. ایکسٹریم انٹرپریٹیشن آف اینی تھنگ از رانگ. عمران خان کی سپیچز بالکل صحیح تھیں. وہ حکومت میں رہ کے 309 ارب کا کانٹریکٹ لینا از اوکے. حکومت سے پہلے مل چکا ہوا تھا نا انہیں. تو دین اور پہلے جب ان سے بات ہوئی then there should be a choice between the ministry and پہلے آدھے آ کے انہوں نے کہا عمران خان کو، انہوں نے وزیر اعظم کو آ کے کہا کہ یہ کانٹریکٹ ہے میرا، اس کے اوپر جو ہے وہ میں اپنا جا رہا ہوں تو آپ اس کے اوپر مسئلہ تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا وہ کانٹریکٹ ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں. So the conflict was over.